لیکن اگر آپ دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کے حسب منشا آپ کو دنیا نہیں مل سکتی، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی سوچ میں اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو پریشانی آپ کا مقدر ہے، پریشان کن زندگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کامیابی کی سوچ۔ اب یہ موضوع جو میں نے قائم کیا ہے کامیابی، تو سارے میرے مسلمان بھائی بہن تو سوچیں گے یہ دنیا کی کامیابی کی بات کرے گا ہمیں، اور ایسے یوٹیوبر بھی آپ کو مل جائیں گے جو قرآن اور حدیث کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کی کامیابی کی طریقے آپ کو بتاتے ہیں اور دنیا کی باتیں بتاتے ہیں۔ اور بہرحال میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ کامیابی دنیا کی نہیں۔ دیکھیں، دنیا کا جو بھی حالت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حالت میں بھی پیدا کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اس سے آگے پیچھے مت ہوں، اس کے بارے میں نہ سوچیں کاش میں مالدار گھرانے میں پیدا ہوا ہوتا، کاش میں نواب کے یہاں پیدا ہوا ہوتا۔ تو اگر ہو بھی جاتے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوابوں کے یہاں بھی اموات ہو رہی ہیں۔ ایک یعنی نواب کی اولاد ہوئی، جوان ہوئی، وہ نواب بن گئے، آخر کار اس کو قبر میں جانا پڑا۔ کوئی بڑھاپے کو روک نہیں سکتا، کوئی جوانی کو تھام نہیں سکتا۔ ہر بچے نے جوان ہونا ہے اور ہر جوان نے بوڑھا ہو کر مر جانا ہے۔ کامیابی دنیا کی نہیں، آخرت کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن کے بارے میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس دن، قیامت کے دن، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ موضوع میں نے کیا ہے؟ کامیابی کی سوچ۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ دنیا کی کامیابی۔ میں کامیاب ہوں، میرے بچے کامیاب ہوں، میری فیملی، آپ دیکھ لیں نا، آپ نے اپنے آپ کو مٹی تک محدود کر دیا ہے۔ میری فیملی، میرے بچے، میں، تو یہ تو بڑی محدود سوچ ہے۔ یہ سوچ ہر شخص جو دنیا کے سوچ میں زندگی گزار رہا ہے وہ جہنمی ہے۔ جو اللہ کی سوچ میں، آخرت کی یاد میں، اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور دنیا تو گزر جانے والی ہے، آپ اپنے آپ کو بڑھاپے سے نہیں روک سکتے، موت سے بھی آپ کا چھٹکارا نہیں ہے، آخر کار آپ کو مرنا ہے۔ اور یہ زندگی بڑی بے وفا ہے، دنیا کی زندگی۔ آخرت کی زندگی حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری باتیں ان کی، حکمت والی ہیں۔ انہوں نے ایک ہدایت فرمائی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اجنبیوں کی طرح رہو، جیسے تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ او کعابری سبیل، یا راہ چلتے مسافر، ادھر ادھر مت دیکھو، بس چلو سفر کرو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، غریب عربی میں کہتے ہیں مسافر، اجنبی۔ او کعابری سبیل، یا راہ چلتے ہوئے مسافر کی طرح۔ آپ دیکھ لیں، گاڑی جب سفر کرتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کھڑکی کے ادھر ہی دیکھیں۔ بعض اوقات جہاز میں رات ہو جاتی ہے یا دن بھی ہوتا ہے،
انسان کو نیند آئی ہے تو بس وہ سو جاتا ہے، جہاز میں سو جاتا ہے، بس میں سو جاتا ہے، گاڑی میں سو جاتا ہے۔ تو سوچ کی بات ہے۔ اچھا، اہم بات یہ ہے سوچنے کی کہ ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود حج پہ جاتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کی تو سوچ دنیا کی ہے، اللہ پہ، اللہ کی توحید پر، اللہ کے رسول کی نقش قدم پر آپ کا یقین ہی نہیں ہے۔ رسول نے کیسی زندگی گزاری، کیسی زندگی پسند کی، ہمارے لیے بس وہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بارے میں کہ مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ، انما مثلی کمثل راکب استظل تحت شجرہ ثم راح، میری تمہاری دنیا سے میرا کیا تعلق؟ میری مثال تو ایک راہ چلتے مسافر کی سی ہے کہ راہ چلتے ہوئے کسی درخت کے سائے میں تھوڑا سا آرام کر لیا، قیلولہ کر لیا، پھر چل لیا سفر کو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ان کی شان ہے، نہیں، یہ مومن کی شان ہے، اس کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یعنی دنیا کی کامیابیوں سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمارے لیے تو دنیا کی کامیابیاں اہم ہے۔ دیکھیں، دنیا ایک سفر ہے، آپ کو پتہ ہے، بچہ جوان ہو کر بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے، ایک سفر ہی ہوا نا، کوئی عمر کو گزرنے سے روک نہیں سکتا، اور کوئی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو 30 سال کی عمر میں فریز نہیں کر لیتا، 30 کے بعد 31 اور 31 کے بعد 41 اور پھر چل سو چل۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سوچ بالکل ایسے حاوی ہے، اس دنیا کے رنگ میں ہم رنگے گئے ہیں، دنیا کی محبت سے ہمارا دل سرشار ہے، آخرت کی یاد، آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ کہنے کو کیا بات ہے، کہنے کو تاج محل آپ کا ہو جائے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرا ہے، تو کہنے کی کیا بات ہے؟ وہ جس کا تھا وہ بھی نہیں رہے، ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں تاج محل میں، تو کوئی چیز اس میں یعنی ہم اپنا نہیں کہہ سکتے۔ یہ زندگی اللہ کی عنایت کردہ ہے، اور اللہ نے دنیا کے لیے ہمیں نہیں بنایا ہے، دنیا ہمارے لیے ہے، اور ہمیں آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کے حسب منشا آپ کو دنیا نہیں مل سکتی، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی سوچ میں اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو پریشانی آپ کا مقدر ہے، پریشان کن زندگی۔ دیکھیں، ایک ٹہنی اپنے درخت سے جدا ہو جائے تو وہ پھر مرجھا جاتی ہے۔ ہم اللہ سے کٹ چکے ہیں، اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو اس میں پھر ہمارا مرجھانا، آج مسلمان ایک مردہ قوم ہے، پوری امت مردہ ہے، اس نے اللہ سے تعلق تو کاٹ ہی لیا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل میں جو ہے وہ میرے جسم کے اندر ہے، اور اللہ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا، تو دنیا کی پریشانی تو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے جینا سیکھیں، اللہ کے لیے جئیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں،
دنیا کے فائدے کو آخرت پر قربان کر دے. اور یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. صحابہ کرام نے گھر بار چھوڑ دیے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، مدینے چلے گئے. مثالیں ہیں. اور یہ صرف صحابہ کرام کی بات نہیں ہے، یہ رہتی دنیا تک یہ ہجرت آپ کو کرنی پڑے گی. اللہ کے لیے ہر ناپسندیدہ کام کو چھوڑنا ہوگا، اپنی آپ کو بھی یعنی اپنی خواہش کو بھی چھوڑنا ہوگا. تو باتیں تو بہت ہیں کہنے کی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ تمام باتیں پھر آپ کے لیے نہیں ہیں. دنیا کی سوچ میں زندگی گزاریں، احمقانہ سوچ جاری رکھیں. ایسے لوگ جہنم کا ترنے والا ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.